ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اس کے بارے میں سوال کمنٹس میں بھی اور ای میل پر بھی آتے ہیں. کافی نوجوانوں کو اس میں کنفیوژن رہتی ہے کہ منی اور مزی کیا ہوتا ہے. یعنی وہ ایک چیز جانتے ہیں کہ منی ہوتی ہے لیکن کبھی سنتے ہیں کہ مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا، تو وہ یہ کنفیوز میں رہتے ہیں کہ مزی کیا چیز ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے آگے پیشاب کی جگہ سے کچھ سفید قطرے نکلتے ہیں، جیسے برے خیالات دیکھتے وقت یا سنتے وقت. تو اس طریقے سے جو سفید قطرے آگے کے مقام سے نکلتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں میں کنفیوژن ہوتی ہے. کیا اس سے غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ غسل کو وضو کو توڑ دیتا ہے؟ کیا یہ ناپاک ہوتا ہے؟ تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا آسان زبان میں، تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے سمجھ میں آ جائے، آسان فہم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. تو وہ یہ کہ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے منی، ایک ہوتی ہے مزی اور ایک ہوتی ہے ودی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ودی کی، کہ پیشاب کرنے کے بعد جو آدمی کے پیشاب کی جگہ سے جو سفید قطرے خارج ہوتے ہیں، سفید قطرے نکلتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد، اس کو ودی کہتے ہیں. اور یہ غسل واجب نہیں کرتے، مگر یہ کہ وضو کو توڑ دیتے ہیں. تو اس میں تو صرف اتنا ہی مسئلہ ہے. جو ودی ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ پیشاب کے بعد جو نکلے بغیر شہوت کے وہ قطرے، یہ ودی ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں منی کی اور مزی کی. ان دونوں میں زیادہ تر کنفیوژن رہتی ہے کہ منی کیا چیز ہے اور مزی کیا چیز ہے. تو منی اور مزی میں دونوں کے اندر ڈیفرنٹ جو ہے آپ کو بتا دوں گا. منی اس سفید گاڑے پانی کو کہتے ہیں کہ جو بچہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. یعنی ایسا سفید گاڑا پانی جو آدمی کے آگے کے مقام سے نکلتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں. اور مزی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو سفید پتلا پانی آدمی کے آگے کے مقام سے نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں. اور یہ بچہ پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا. اس میں اور ایک فرق یہ ہے کہ منی جو ہوتی ہے مزی کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں نکلتی ہے، جبکہ مزی جو ہوتی ہے اس کی تعداد کم ہوتی ہے. منی جو ہوتی ہے وہ ہم بستری کے وقت یا خواب کے احتلام کے وقت میں نکلتی ہے اور اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو یہ منی ہوتی ہے. جبکہ مزی جو ہوتی ہے وہ برے خیالات سوچتے وقت یا بری بات کرتے وقت یا اس طریقے سیکشول یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے وقت کبھی کبھی خارج ہوتی ہے. سفید جو قطرے اس کو مزی کہتے ہیں. اور منی اور مزی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ منی نکل جانے کے بعد آدمی کے عالم میں سختی ختم ہو جاتی ہے، یعنی پیشاب کی جگہ میں سختی اور تناؤ یہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ مزی کے نکلنے پر سختی ختم نہیں ہوتی، بلکہ مزی تو بغیر سختی پیدا ہوئے ہی نکل جاتی ہے، اور کبھی کبھی آدمی کو اس کے بارے میں خبر بھی نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ بیوی کے ساتھ کھیل کود کرتے وقت یا ان کے ساتھ بوس و کنار کرتے وقت کبھی کبھی کچھ سفید قطرے آدمی کے جسم سے نکلتے ہیں کہ آدمی کے عالم میں انتشار بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ زیادہ شہوت کی طرف جاتا بھی نہیں، لیکن سفید قطرے وہ پہلے ہی خارج ہو جاتے ہیں. تو اس کو مزی کہتے ہیں. یعنی جو مزے کے سمجھ لیں مزے کے ساتھ نکلے اس کو مزی کہتے ہیں. اور منی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اچھال کے ساتھ یعنی کود کے ساتھ نکلتی ہے. جب وہ آلے میں سے نکلتی ہے تو وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے اور گدگداتی ہوئی کودتی ہوئی نکلتی ہے، زیادہ تعداد میں نکلتی ہے، اور یہ بچہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. ان دونوں میں ایک واضح فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ منی کے نکل جانے کے بعد آدمی کی شہوت چلی جاتی ہے، یعنی اس کا جو ہے سیکس کرنے کا من وہ چلا جاتا ہے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے اگر منی نکل جائے. اب احتلام کی صورت میں ہو یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد تو پھر دل اس طرف سے ہٹ جاتا ہے اور آلے میں انتشار یعنی سختی تناؤ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کو منی کہتے ہیں. جبکہ اس کے خلاف اگر مزی کی بات کریں تو مزی قطرے جب خارج ہوتے ہیں تو اس سے آدمی کی خواہش ختم نہیں ہوتی اور عالم انتشار بھی ختم نہیں ہوتا اور اس سے شہوت بھی ختم نہیں ہوتی. تو اس کو یوں سمجھ لے کہ جو منی ہوتی ہے وہ قاطع شہوت ہے، یعنی شہوت کو ختم کر دیتی ہے. جب منی خارج ہو گئے تو آدمی کی شہوت چلی جائے گی، جبکہ مزی خارج ہونے پر شہوت نہیں جاتی. جو منی کی خوشبو ہوتی ہے یعنی بو جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے تو وہ مزی کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے، جبکہ مزی کی خوشبو یا بدبو یہ ہلکی ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح منی اگر کپڑے پہ لگتی ہے تو اس کا نشان زیادہ اثردار ہوتا ہے، زیادہ دکھنے والا ہوتا ہے، جمنے والا، جبکہ مزی کا نشان پتلے اور ہلکے ہونے کی وجہ سے بہت کم اور بہت ہلکا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ منی اور مزی میں دونوں میں آپ کو ڈیفرنٹ تھوڑا معلوم چل گیا ہوگا کہ منی کس چیز کا نام ہے اور مزی کس چیز کا نام ہے. اور منی اور مزی اور ودی ان تینوں چیزوں میں سے صرف منی وہ چیز ہے جو غسل کو واجب کرتی ہے، یعنی اس کے نکلنے کے بعد آدمی کو نہانا واجب ہے.
اور یہ غسل کو توڑ دے گی، لیکن مزی اور ودی یہ دونوں چیزیں غسل کو نہیں توڑتی، یعنی اس سے کوئی بھی شخص ناپاک نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ناپاک نہیں ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا، اور کپڑے پہ لگنے نہ لگنے کے اعتبار سے یہ تینوں چیزیں یکساں ہیں، یعنی تینوں نجاست غلیظہ ہیں، جسم یا کپڑے پر جہاں بھی لگیں گی وہاں اس کو دھونا یہ ضروری ہے، اور یہ نجاست غلیظہ ہے، ناپاک کر دے گی۔ اگر اس کے لگنے کی تعداد 1 درہم سے زیادہ ہے، یعنی 1 درہم سمجھ لیں کہ ہتھیلی کو آپ سیدھا کر کے پھیلائیں اور اس میں جتنا پانی آہستہ سے ڈالیں تو وہ پانی، یعنی اس ہتھیلی کو رکھ کے سیدھا اس میں پانی جتنا بھی گول گول جم جائے، جب تک یہ پانی گرے نا، تو اس گول دائرے کی تعداد کو لے لیں کہ اگر اس تعداد میں ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز لگی، اس تعداد سے زیادہ لگی، تو اس کا دھونا یعنی فرض ہے۔ اب چاہے جسم پہ لگے یا کپڑے پہ، تو اس جگہ کو دھونا کپڑے کا بھی اور جسم کا بھی یہ فرض ہے، اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح ان تینوں میں سے کچھ بھی چیز اگر اس درہم کی یعنی اس گولے کی برابر لگی، یہ نجاست غلیظہ اس درہم کی برابر لگی، تو ایسی صورت میں اس کا دھونا واجب ہے، اس میں نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز ہو جائے گی، مگر ایسے کپڑے یا جسم پہ لگی ہونے سے وہ نماز کو دہرانا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر درہم سے کم لگی تو ایسی صورت میں نماز سنت خلاف سنت ہوگی، اس کو لوٹانا سنت ہوگا، مگر آدمی ناپاک اسی صورت میں ہوگا جب اس کے جسم سے منی نکلے، یعنی منی وہی احتلام یا مشت زنی، ہاتھ سے مادہ خارج کرنے کے ذریعے جو نکلتی ہے، وہ تعداد میں زیادہ ہوتی ہے، ابھی میں نے جیسا کہ بیان کیا، تو وہ منی ہوتی ہے۔ مزی بہت قطرے ہوتے ہیں، چند پتہ نہیں چلتے، اس سے کوئی آدمی کو جو ہے نا شہوت ختم بھی نہیں ہوتی، سیکس کرنے کا من اس کا جاتا نہیں ہے، منی سے چلا جاتا ہے، تو بہت تعداد میں ہوتی ہے، بچہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اتنا بڑا ڈیفرنٹ دونوں میں منی اور مزی میں، اور یہی اس کے جو ہے نا پاکی ناپاکی کا حکم ہے کہ اگر اپنی نہ ہو، کہیں لگنے کے اعتبار سے درہم کا معاملہ ہے، اور اگر جسم سے نکلے گی تو منی تو غسل کو واجب کر دے گی۔ اب ایسا نہیں کہ کسی کے منی نکلے اور کپڑے پہ لگے اور وہ یہ کہے کہ جی 1 درہم بتایا تھا، 1 درہم سے کم ہے، لہٰذا کپڑا دھو کے کام چل جائے گا، کیونکہ اس کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے اس پہ غسل واجب ہو گیا، تو اس کو تو نہانا ضروری ہے، مگر نہانے کے بعد جس کپڑے پہ لگی ہے اس کپڑے کو اگر یہ اتنے حصے کو دھو لے گا تو کام چل جائے گا۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، ابھی ایک سوال آیا بھی تھا کمنٹ کے اندر، کہ اگر جس بستر پر منی لگی ہوئی ہے، اگر وہ بستر پہ منی سوکھ گئی، سوکھ جانے کے بعد اگر کوئی اس پہ پاک آدمی بیٹھا یا لیٹا یا سویا اور بعد میں وہ اٹھے گا، تو کیا وہ آدمی پاک ہوگا، کپڑے پاک ہوں گے، یا ایسی صورت میں وہ آدمی بنا نہائے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اگر منی والے بستر پہ یا منی والے کپڑے پہ اگر کوئی شخص بیٹھ گیا اور یہ منی سوکھ چکی تھی، تو ایسی صورت میں وہ آدمی ناپاک نہیں ہوگا، اس کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے، وہ اسی طرح نماز ادا کر سکتا ہے۔ بلکہ اگر کسی اور کی منی کسی اور کے جسم پہ لگ جائے تو اس سے جس کے جسم پہ لگی ہے وہ ناپاک تب بھی نہیں ہوگا، ہاں وہ جگہ ضرور ناپاک ہو جائے گی اگر وہ منی گیلی تھی۔ تو لہٰذا اگر یہ ایسے بستر پہ آدمی کوئی لیٹ گیا کہ اس پہ منی لگی ہوئی تھی اور یہ اٹھنے کے بعد اسی طرح نماز پڑھ لے گا اور وہ منی سوکھی تھی جسم پہ، کپڑے پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو اسی صورت میں ناپاک نہیں ہوگا، یہ نماز اسی طرح ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر منی کپڑے پہ پائجامے پر لگے، اس کا میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے کہ کس غسل آدمی پہ کب واجب ہوتا ہے اور کب نہیں۔ تو اگر یہ منی جی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ناپاک ہوا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے، اب یہ شخص ناپاک ہوا، تو لوگ تصور کرتے ہیں کہ سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم بستری کرنے کے بعد آدمی کے جسم پہ منی کا کوئی قطرہ نہیں لگا بالکل بھی، تو اس کے وہ کپڑے پائجامہ اور کرتا یہ دونوں یا شرٹ اور پینٹ جو بھی ہے وہ پاک رہے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی کے منی نکلی اور وہ صرف نیچے کے کپڑے پہ لگی تو اوپر کا کپڑا بالکل پاک رہے گا، چاہے یہ آدمی ناپاک ہو، یہ آدمی پہ غسل واجب ہے، لیکن کسی ناپاک شخص کے کپڑے پہن لینے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں صرف یہ نیچے والا کپڑا ناپاک ہوگا۔ منی اور مزی کے بارے میں نے ایکسپلین کر دیا جتنا آسان اور سہل ہو سکتا تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار